أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين تبوأوا الدار والإيمان يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہ کا ارشاد ہے کہ جن لوگوں نے مہاجرین کے ہجرت کرنے سے پہلے ہی اس کو اپنا وطن بنا رکھا تھا اور وہ ایمان لا چکے تھے، اور جو بھی ان کی طرف ہجرت کر کے جاتا تھا اس سے وہ محبت کرتے تھے، اور اگر مہاجرین کو کوئی چیز دی جاتی تھی تو اپنے دل میں حرج و تنگی نہیں محسوس کرتے تھے۔ وہ ایسے لوگ ہیں کہ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں گرچہ ان کی حاجت اس سے زیادہ سخت ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ جس کو بھی اپنے نفس کے حرص و طمع سے محفوظ کر دیا گیا وہی کامیاب ہے۔ حضرات، یہ آیت کریمہ سورہ حشر کی ہے، جس میں انصار کا تذکرہ ہے اور ان کی تعریف کی گئی ہے کہ مہاجرین کے مکے سے مدینے منتقل ہونے سے پہلے یہ لوگ وہاں کے باشندے تھے، اور ان کی ہجرت سے پہلے یہ لوگ ایمان بھی لا چکے تھے اور ان کا ایمان پختہ بھی تھا۔ اور ان کی دوسری صفت یہ بتائی جا رہی ہے کہ جو بھی ان کی طرف ہجرت کر کے جاتا تھا اس سے محبت کرتے تھے، اور اگر مہاجرین کو کوئی چیز، کوئی تحفہ، کوئی حصہ اللہ کے رسول کی طرف سے یا کسی کی طرف سے دیا جاتا تھا تو اس سے دلوں میں تنگی نہیں محسوس کرتے تھے، ناراضگی نہیں محسوس کرتے تھے، بلکہ ان کا معاملہ تو ایسا تھا کہ یہ اپنی ضرورتوں کو روک کر دوسروں کی مدد کرتے تھے، چاہے ان کی ضرورت کتنی ہی سخت ہو۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ کا یہ بڑا کرم ہے اور عطیہ ہے کہ اگر کوئی اپنے دل کے حرص اور بخل سے بچا لیا گیا تو کامیاب انسان ہے۔ یہ آیت کریمہ ہمیں صحابہ کرام کی فضیلت بتاتی ہے، اور خاص طور سے انصار صحابہ کرام کی۔ اس آیت کے ضمن میں ایک واقعہ ذکر کیا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صاحب حاضر ہوئے، اور انہوں نے چاہا کہ وہ آپ کے ہاں مہمان بنے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کے ہاں کہلا بھیجا کہ کیا کچھ گھر میں موجود ہے کھانے کی چیز؟ وہاں سے جواب آیا کہ صرف پانی ہے، پانی کے علاوہ کچھ بھی نہیں گھر میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کی طرف متوجہ ہوئے اور پوچھا کہ کون ان کو مہمان بنائے گا؟ ایک صحابی نے عرض کیا، اللہ کے رسول میں۔ وہ مہمان کو اپنے ساتھ لے کر گھر گئے اور بیوی سے پوچھا کیا کچھ کھانے کو ہے؟ بیوی نے جواب دیا صرف بچوں کا کھانا ہے اور کچھ بھی نہیں۔ دونوں نے یہ مشورہ کیا کہ بچوں کو کسی طریقے سے سلا دیا جائے، اور جب کھانے کا وقت آئے تو اس وقت بہانے سے چراغ کو بجھا دیا جائے گا۔ ایسے ہی کیا انہوں نے، اور مہمان کے ساتھ بیٹھ گئے، اور مہمان نے سمجھا کہ یہ ہمارے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں، اور مہمان کو کھلا دیا، خود بھوکے اٹھ گئے اور بچوں کو بھوکا سلا دیا، بیوی کو بھوکا سلا دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع دی گئی، اور آپ نے اس موقع پر بھی یہ بات ارشاد فرمائی، یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ۔ یہ لوگ ایسے ہیں کہ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں گرچہ ان کی حاجت اور ضرورت کتنی ہی کیوں نہ سخت ہو۔ یہ واقعہ بھی ذکر کیا جاتا ہے۔ اور دوسرا واقعہ یہ ہے
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جب مکے سے ہجرت کر کے مدینے تشریف لے گئے تو وہاں بعض صحابہ کرام نے یہ عرض کیا کہ اللہ کے رسول، ہمارے پاس 2 بیویاں ہیں، میں چاہتا ہوں کہ اپنی ایک بیوی کو طلاق دے دوں تاکہ ہمارا مہاجر بھائی اس سے نکاح کر سکے عدت کے بعد۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر ایسا کرنے سے منع فرمایا اور صحابہ کرام نے بھی اس کی ضرورت نہیں محسوس کی۔ اس کے علاوہ یہ واقعہ ذکر کیا جاتا ہے کہ بنو نذیر نے جو مال و دولت چھوڑا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اور انصار کو بلا کر یہ مشورہ کیا۔ انصار سے یہ کہا کہ تم نے جو اپنا گھر بار اور جو حصہ دے رکھا ہے مہاجرین کو، وہ اور یہ ملا کر دونوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ انصار نے کہا اللہ کے رسول آپ ایسا نہ کیجئے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا مسئلہ یہ رکھا کہ تم لوگوں نے جو اپنے گھر و بار کو مہاجرین کو دیا ہے وہ واپس لے لو، اور یہ جو مال ہے یہ مہاجرین میں تقسیم کر دیا جائے۔ تو انصار صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول، ہم نے جو ان کو دے رکھا ہے وہ، اور جو یہ مال غنیمت ملا ہے یہ تمام کا تمام مال مہاجرین میں تقسیم کر دیا جائے، اور ہمیں کوئی اس سے حرج نہیں ہے، کوئی تنگی نہیں ہے۔ ہم لوگ خوش ہوں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیا ہے، اور ہمارے وہ بھائی جو ہجرت کر کے آئے ہیں وہ اچھی طریقے سے رہیں۔ یہ بات انصار صحابہ کرام نے ارشاد فرمائی، اور اپنے اوپر انہوں نے اپنے مہاجرین بھائیوں کو ترجیح دی۔ صحابہ کرام کی زندگی میں اس طریقے سے سینکڑوں واقعات ہیں کہ ایک شخص نے اپنی ضرورت کو پیچھے رکھ کر ایثار سے کام لے کر دوسرے کو ضرورت پوری کرنے کا موقع دیا، اور دوسرے کے لیے مال فراہم کیا اور دوسرے کی مدد کی۔ جنگ یرموک کا واقعہ تو بہت ہی مشہور و معروف ہے کہ جب یہ معرکہ پیش آیا تو بہت سے صحابہ کرام اور بہت سے مجاہدین شہید ہو گئے اور بہت سے زخمی تھے۔ تو ایک صاحب مشکی سے میں پانی لے کر نکلے کہ اپنے بھائی کو ہم پانی پلا سکیں، اور وہ اکرمہ بن ابی جہل کے پاس پہنچے تو جیسے ہی پیالہ پانی کا ان کے منہ کے قریب کیا، فوراً بغل سے آواز آئی کہ پانی۔ تو انہوں نے پانی پینے سے انکار کر دیا اور یہ کہا کہ ہمارا بھائی ہم سے زیادہ ضرورت مند محسوس ہوتا ہے، اس کو پہلے پلایا جائے۔ جب وہاں پہنچے تو دوسرے کے پاس تو تیسری جگہ سے آواز آئی کہ پانی، تو دوسرے نے بھی پانی پینے سے انکار کر دیا۔ جب وہ صاحب پانی لے کر تیسرے شخص کے پاس گئے تو اس کی روح پرواز کر چکی تھی، فوراً وہ دوسرے کے پاس آئے جب تک اس کی بھی روح نکل چکی تھی، اور جو پہلے کے پاس لوٹے تو اس کی بھی روح نکل چکی تھی۔ اس طریقے سے تینوں نے اپنی زندگی کے آخری لمحات میں بغیر پانی پیے ہوئے اور دوسروں کو ترجیح دیتے ہوئے جان دے دی۔ یہ تھی تربیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس طریقے سے بہت سے واقعات ہیں کہ ازواج مطہرات کے یہاں تھوڑا سا کھانا رکھا ہوا ہے، کسی سوال کرنے والے نے سوال کیا، اٹھا کر دے دیا اور فاقے سے وقت گزارا۔ یہ عام معمول تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کبھی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا ہے کہ 3 دن مسلسل آپ نے بھر پیٹ کھانا کھایا ہو، یہاں تک کہ آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ اسے ایثار کہتے ہیں، اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دینے کا معاملہ کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ تم لوگ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ خود غرضی کو عام دیکھو گے، اثرا کو دیکھو گے۔ ایثار کہتے ہیں اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دینا، لیکن اثرا ایک لفظ حدیث میں استعمال ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسروں کے مقابلے پر اپنے آپ کو اور اپنے لوگوں کو ترجیح دینا اور دوسروں کی ضرورتوں کو نظر انداز کر دینا۔ یہ معاملہ دیکھو گے، اور جب ایسا معاملہ ہو تو اپنے حق کا سوال تم اللہ سے کرنا۔
یعنی اللہ سے مانگنا اور تم مجھ سے حوض کوثر پر ملو گے انشاءاللہ۔ یہ بات ارشاد فرمائی۔ آج جب ہمیں دیکھتے ہیں کہ حکومتیں ہوں یا ایسے لوگ ہوں جو ذمہ دار بنائے جاتے ہیں پبلک کے اور عوام کے دیکھ ریکھ کرنے کے لیے، وہ تو عیش میں رہتے ہیں، ان کے پاس سیکورٹی کا انتظام ہوتا ہے، ان کے پاس لاؤ لشکر ہوتا ہے۔ اور آج جب ہمیں دیکھتے ہیں کہ عوام سڑکوں پر مر رہی ہے، بھوکے اور پیاسے ہو رہی ہے، جہاں ایک طرف حکومت کی ذمہ داری ہے، وہیں ہم مسلمانوں کی بھی ذمہ داری ہے، خاص طور سے اپنے مسلم سماج میں، اپنے محلے میں اور رمضان کے ان دنوں میں افطار کا اہتمام، غریبوں کی خبرگیری کا اہتمام کرنا چاہیے، اور کون ضرورت مند ہے اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس فعل اور اس عمل کی برکت سے بہت سی بلاؤں کو اور بہت سی مصیبتوں کو ٹالنے والا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں، اگر وہ ایسا نہیں کر سکتے تو ایسے چلنے کی کوشش کریں۔ اگر ہم کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ پھر وہی رحم و کرم کا معاملہ فرمائے گا، بلایا اور مصیبت ہم سے ٹالے گا اور اپنے کرم کا معاملہ فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سب کو اس پر عمل کی توفیق سے نوازے۔